کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف کون سا بڑا اقدام کرنے جا رہی ہے، اور جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اس ہفتے ہوگا۔ وہ اجلاس کہاں ہوگا اور اس میں کن امور پر بات کی جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر مولانا فضل الرحمان کا ایک خاص کلپ بھی جو ہے وہ سنوائیں گے اور دکھوائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور آنے والے وقت تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو ایک بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو خلاف قانون جو ہے وہ قرار دیا جائے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بعض ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر جو حکومتی اتحاد ہے وہ سب لوگ آپس میں اس معاملے پر جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ گو کہ ہم نے مختلف اسٹیٹمنٹس دیکھے جب یہ بات سامنے آئی، عطا اللہ تارڑ کی جب پریس کانفرنس آئی تو اس کے بعد مختلف پارٹیوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، ابھی ہم مشاورت کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں آئیں۔ لیکن مجھے ایک بہت ذمہ دار شخصیت نے یہ بتایا جو کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ سرگرم ہے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو حکومتی اتحاد ہے اس میں جو ہے یہ معاملات ڈسکس ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ حکومتی اتحاد نے ایک بہت اہم جو بیٹھک ہے وہ اس ہفتے بلا لی ہے، اور اسلام آباد میں یہ بیٹھک ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بیٹھک سے پہلے جو ہے وہ تمام امور کو جو ہے اس پر غور کیا جائے گا، مشاورت کی جائے گی۔ دیکھیں، جو حکومتی اتحاد ہے وہ رواں ہفتے اس معاملے پر غور کرے گا، اور اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو اسمبلی میں پیش کیا جائے، سینٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور جو ہے وہاں پر کون سے نکات پر بات کی جائے۔ تو اس سلسلے میں جو رواں ہفتے حکومتی اتحاد کا اہم اجلاس ہوگا، اس اجلاس سے قبل جو ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک اہم اجلاس ہوگا، جس میں پیپلز پارٹی ان معاملات کے اوپر اپنی جو مشاورت ہے اس کو مکمل کرے گی، اس پر غور کرے گی۔ گو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی پارٹی کے اجلاس میں ہوں گے، یہ ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے، اور اس پر پھر اس معاملے پر حتمی مشاورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس معاملے پر آن بورڈ ہے، اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس وقت لندن میں ہے، ان کا ایک آپریشن تھا اور اب وہ روبہ صحت ہیں، تو اس وقت وہ تو نہیں ہوں گے۔ لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے سابق وفاقی وزیر اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آئی ٹی کے چیئرمین امین الحق صاحب جو ہے وہ اس میٹنگ میں ہوں گے، اور غالباً یہ میٹنگ جو ہے وہ منگل کو ہوگی، جس کے اندر حکومتی اتحاد تحریک انصاف کو خلاف قانون قرار دینے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے گا، مشاورت کرے گا۔ گو کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان میں کہ تحریک انصاف جو کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے اب اس کو اگر خلاف قانون قرار دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ جس طرح امریکی ایوان میں جو ہے یہ پاکستان سے متعلق معاملات آئے ہیں، اسی طریقے سے اب برطانوی جو ایوان ہے وہاں پر بھی پاکستان سے متعلق بات کی جائے گی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے اوورسیز کے لوگ ہیں وہ ایک بین الاقوامی دنیا کا ایک پریشر جو ہے حکومت پاکستان پر ڈلوانا چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات تاکہ پاکستان میں صحیح ہو۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کے حوالے سے کس حد تک جو ہے وہ جو بیرونی دنیا کا پریشر ہے اس کو قبول کرتی ہے۔ گو کہ اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتی ہے، ان کے چیئرمین عمران خان کو پسند نہیں کرتی ہے، اور وہ لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید اہم خبریں دوں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ کو یہ خصوصی کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں معاملات ہیں وہ کتنے سنگین نازک ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارشل لا ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی. ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں. ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نو سوچنا ہوگا. اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا. اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ 2 صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے لیے حالات بنا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک ملک نہیں ہے، اب صوبہ ہے اور بلوچستان ہے. تو اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے. تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ کلپ دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور آج جنگ اخبار میں بھی ان کے حوالے سے یہ خبر لگی تھی کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسمبلیوں کو توڑا جا سکتا ہے، اسمبلیاں ختم ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے جنگ اخبار میں خبر تھی، ہو سکتا ہے میرے الفاظ آگے پیچھے ہوں، لیکن اس کے خبر کے ساتھ ہی اسی خبر میں ہی یہ ایک لائن گوہر صاحب کی بھی تھی. تو اسی خبر کے اندر تحریک انصاف کا بھی موقف تھا اور اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کہاں تک جاتی ہے. لیکن دیکھیں، سیاسی صورتحال پاکستان کی جو بھی ہو، لیکن اس وقت جو پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے مہنگائی اور بجلی کے بل. اس وقت پاکستان میں جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے غریبوں کو مار دیا ہے، کمر نہیں توڑی ہے، غریبوں کو مار کے رکھ دیا ہے. جس گھر میں آمدنی آ رہی ہے 60,000 روپے، وہاں پر بل آ رہا ہے 35,000 کا، 40,000 کا. تو ایسے میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، جبکہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو ہی صحیح کرنے میں ہمیں مصروف نظر آتی ہے. تو اسی خبر کے اندر تحریک انصاف کا بھی موقف تھا اور اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کہاں تک جاتی ہے. لیکن دیکھیں، سیاسی صورتحال پاکستان کی جو بھی ہو، لیکن اس وقت جو پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے مہنگائی اور بجلی کے بل. اس وقت پاکستان میں جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے غریبوں کو مار دیا ہے، کمر نہیں توڑی ہے، غریبوں کو مار کے رکھ دیا ہے. جس گھر میں آمدنی آ رہی ہے 60,000 روپے، وہاں پر بل آ رہا ہے 35,000 کا، 40,000 کا. تو ایسے میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، جبکہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو ہی صحیح کرنے میں ہمیں مصروف نظر آتی ہے. تو اسی خبر کے اندر تحریک انصاف کا بھی موقف تھا اور اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کہاں تک جاتی ہے. لیکن دیکھیں، سیاسی صورتحال پاکستان کی جو بھی ہو، لیکن اس وقت جو پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے مہنگائی اور بجلی کے بل. اس وقت پاکستان میں جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے غریبوں کو مار دیا ہے، کمر نہیں توڑی ہے، غریبوں کو مار کے رکھ دیا ہے. جس گھر میں آمدنی آ رہی ہے 60,000 روپے، وہاں پر بل آ رہا ہے 35,000 کا، 40,000 کا. تو ایسے میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، جبکہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو ہی صحیح کرنے میں ہمیں مصروف نظر آتی ہے.